امام حسین امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا، اور میرے نبی پاک نے بھی وہ انہیں شہزادے نے فرمایا، ہمارے ہاں سارے بچے شہزادے ہیں جتنے بھی ہیں نا ادھر، اور میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا تو میں پوری کر دیتا ہوں، پھر بھی نافرمان ہے۔ ہم نے کہا اسی لیے نافرمان، اگر آدھی پوری کرتے بچے کی فرمائش اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتہ ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑتا ہے، اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے، کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں۔ لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ، گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کل کو کربلا میں بھی جانا، پر فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا، 1 وقت روٹی دینا، 3 وقت نہیں، 1 وقت کی روٹی، 1 وقت کی، 1 وقت کا کھانا دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی، اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی۔ لوگ کہتے 3 دن امام حسین پیاسے رہے، بھوکے رہے، تو ہم نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی۔ ہمارے ہاں بچہ 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے، ان کی اماں کی ٹریننگ تھی، صبر حوصلہ سکھایا تھا۔ امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانی، یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے، میں 3 روزے رکھوں گی۔ کون سی منت مانی؟ بولیے، ہم صرف دیکھ کی منت مانگتے ہیں، میں دیکھ پکاؤں گا، یہ میں نے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی تو میں بکرا دوں گا اللہ کے راستے میں، اب میرا کام ہو گیا، تو کام ہو گیا، بکرے کے پیسے کوئی نہیں، تو میں کہتا ہوں پہلے نہیں سی پتہ میرے کو کوئی نہیں، کہتا اب کیا کروں؟ تو ہم نے کہا اب تو دینی پڑے گی، اور اس میں بھی تہذیب باقی ہے، لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے، میں 100 نفل پڑھوں گا۔ جو بھی منت مانگتا وہ دے کی مان لیتا ہے، بکرے کی منت ہی مانتے ہو بھائی، یہ کیوں نہیں منت مانگتے کہ اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا؟ یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے نا، اس لیے، اور ہم عبادت کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانگتے سرے سے۔ حضرت فاطمہ نے کیا منت مانی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرمائی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے، کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے، کس نے؟ 7-8 سال کی عمر بچوں نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا، یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے، فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے ٹائم کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آ گیا، عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا، عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتے ہیں کہ اب بند نواز فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آئے اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والے، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے گھر کے اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں، تو حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے بار گئے، اپنے حصے کا کھانا تھا، اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں، وہ کھانا بار امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ کے سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا، شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیسے روٹیاں پکائیں، 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے، آزمانے پہ آئے تھے اس رنگ میں، عین افطاری کے وقت دروازے پہ آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرو، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، یہ تھی ٹریننگ، کھانا بعد چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجوریں، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمت ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کھجور پانی سے افطاری بھی سحری بھی، سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا، تیسرا دن ہے، تیسرا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا تو اماں سوتی نہیں، اور ہم کہا کرتے اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ ماں، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتی ہے میرا لال بھوکا نہ سو جائے، پر مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تو پہلے روٹی کھاؤ بچوں،
لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے قوم ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں، یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو بعد سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہامتے کانپتے تینوں شہزادے مسجد میں جب داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارے انتظار کر رہے تھے. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کے چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسند آیا یہ 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ کرائی، ٹریننگ ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے. اور دین کا معاملہ، چوری آتے ہیں گھروں سے، چوری ادھر نمازیں پڑھنے، داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے، سب سے پہلا مسئلہ. انہوں نے ٹریننگ دی، دین کے لیے تیار کیا، ہمتیں بدائیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی. شہزادی کی کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟ آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے. سب سے بڑی شہزادی سیدہ، بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے حضور چلے گئے تو مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے حضرت علی کو. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، تھوڑی سی رقم تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیے تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتی کہ چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے ہیں میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا، ساری تیاریاں کی، کھانے چنے، جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظام کیا. اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی، سویرے سے ہی حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں، کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا، پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا، السلام علیکم کہا. اور شیر خدا فرماتے ہیں جناب فاطمہ نے اس کو دیکھا تو نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے ہیں میں نہیں تھا گھر میں واپس آئے. بی بی صاحبہ نے فرمایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسے روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا پتہ کرو. حضور چلے گئے اور بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے، قریب بیٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بڑا رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ ہے تربیت بیٹیوں کی، اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کر سونا پہنتی، ہر عورت کے لیے جائز ہے، کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کر کے سونا پہنتی ہو. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی، وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے، کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. وہ بھائی یہ حقیقت سمجھو، جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ، کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑے گا ان کی، جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا. اللہ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے جو ہستا بستا گھر خراب ہو جاتا ہے. اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. خدا را
ان بچیوں کے ساتھ وہ والا معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے۔ او بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی۔